الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. پچھلی 5 آیات میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہوا، تو یہاں سے 2 آیتوں میں خاص قسم کے کافروں کا تذکرہ ہے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کا اور اس کی حقانیت کا انکار کر دیا، مسئلہ توحید کا انکار کیا، تو یہ وہ لوگ مراد ہیں جو خاص قسم کے لوگ ہیں، بار بار جن کے پاس حق آیا اور انہوں نے حق کو آنے کے، سننے کے، سمجھنے کے باوجود اسے ماننے سے انکار کر دیا. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں عوامی سبا میں. بار کسی کی طرف نصیحت آتی ہے، نصیحت اس تک پہنچتی ہے اور وہ ہٹ درمی سے، ضد سے، عناد سے، بغض سے، جعلی جھوٹی عزت کی وجہ سے یا اپنے ٹور ٹپے کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے گمراہی پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اسے گمراہ نہیں کرتے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گمراہی پر چھوڑ دیتے ہیں اور مہر جباریت لگا دیتے ہیں اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر. اب کوئی دنیا کی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی، ہدایت اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر کا کفر، شرک، اس کے اندر کا بغض، حسد اور اس کے اندر کی جو منافقت ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، نکل نہیں سکتی. تو
تو یہاں بھی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ایسے خاص قسم کے کافر مراد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا پیغمبر کوئی فائدہ نہیں، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ تکلیف میں نہ رہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ بار بار ان تک کلمہ توحید پہنچا، لا الہ الا اللہ، بار بار انہیں سمجھایا گیا ہے، اور انہی کی زبان میں قرآن اترا ہے۔ تو مادری زبان جو ہوتی ہے وہ تو بندہ اس کے لہجے کو، اس کی جو گہرائی کو سمجھتا ہے۔ جس طرح ہم پنجابی میں کوئی بھی بات ہو تو ہم اس کے لہجے سے بات کرنے والے کے لہجے سے اس بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس نے جو بات کی ہے کہاں سے کی ہے، کیسے کی ہے، وجہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم یہ تو حق سچ کی کتاب ہے۔ قرآن تو واضح دلائل کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتی ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت قرآن کی پیش کردہ دلیل کا رد نہیں کر سکتی۔ تو انہیں مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے علاقے میں یا ہمارے پنجاب میں یا پاکستان میں مختلف جگہوں پر میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ علماء حق ہیں الحمدللہ جو کھول کے مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن میجورٹی میں لا الہ کو لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچایا ہی نہیں جا رہا۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ سارے عربی کے سیکھے، کوئی الہ نہیں، الہ بھی عربی ہے۔ تو پنجابی بولنے والا بندہ یا پشتو بولنے والا بندہ یا اردو بولنے والا بندہ وہ تو عربی کی اس گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا کہ لفظ الہ جو ہے اس کا احاطہ کتنا بڑا ہے، اس کی گہرائی کتنی زیادہ ہے۔ تو مطلق معنی سمجھایا جاتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ جی الہ کا کیا مطلب؟ جی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اصل میں لا الہ ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس میں ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ کی صفات شامل ہے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی شہرت دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی پکار سننے والا نہیں، کوئی حالات بدلنے والا نہیں، کوئی حالات بدلنے والا نہیں، کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی ہمارے کروڑوں کو کروڑ، ہمارے لکھوں کو کک اور ککھوں کو لاکھ کرنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، سب کچھ کرنے والا ہے اکیلا اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو وہ عربی تھے، عربدان تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، تو وہ الہ کے معنی کو سمجھتے تھے کہ لا الہ، الہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا هو لک تملکه ما ملک، اللہ شریک تو تیرا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو بزرگ ہیں ہمارے، یہ لات، منات، عزا، حبل، سبا، یہ مٹی کی مورتیوں یا پتھر کے ٹکڑوں کے نام نہیں تھے، یہ انہی کے گزرے ہوئے فوت شدگان بزرگوں اور مائیوں کے نام تھے۔
عزا فقیر بھی تھی مکے کی، یہ حبل یہ وہی حابیل کا بت تھا جو بگڑتے بگڑتے حابیل سے حبل ہو گیا، ابراہیم کا بت، اسماعیل کا بت۔ تو یہ ان گزرے ہوئے بزرگوں کے اس وقت لوگ مصوری کرتے تھے، گارا کوٹ کے تصویر بناتے تھے، لکڑی پہ مصوری کر کے وہ تصویر بناتے تھے، جہاں وہ تخیلاتی تصویریں ہیں۔ آج نہیں ہے تخیلاتی تصویر۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر مانگے آپ، وہ آپ کو تصویر دیں گے، وہ تخیلاتی تصویر ہے لیکن ملے گی۔ اب کیمرے کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اب وہ تخیلاتی تصویریں بڑے بڑے سائز میں ملتی ہیں، کوئی 5 روپے سے لے کے 50,000 تک۔ اس وقت بھی اسی طرح تھا۔ اور آپ سندھ کے علاقے میں چلے جائیں جہاں ہندو ہیں، وہ مورتیاں جو بناتے ہیں وہ 10 روپے کی مورتی، 10 روپے کا بھگوان بھی ملتا ہے۔ ان کا خدا جس کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کرسچن کی تصویر ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کالی ماتا کی تصویر ہے، بھولے ناتھ کی تصویر ہے، وہ کسی بھی شنکر کی تصویر ہے۔ تو اس کا سائز ہے وہ 10 روپے 20 روپے کے بت سے لے کر تو 10-20 ہزار تک ہے، 50,000 تک ہے، لاکھ تک۔ سستے خدا بھی موجود ہے اور مہنگے خدا بھی۔ اسی طرح ان تصاویروں میں چھوٹی تصاویریں بھی ہیں، بڑی تصاویر بھی۔ تو یہ ان کو کہتے تھے کہ اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں، الا شریکا هو لک تملکهما ولد، یہ تو تیرے اپنے ہیں، تیرے پیارے ہیں، ان کو تو نے اختیار دے رکھا ہے، کوئی عزتیں بچاتا ہے، کوئی خوشیاں دیتا ہے، کوئی کاروبار دیتا ہے، کوئی جنگ میں فتح دیتا ہے، کوئی ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر تو عقائد بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہاں سے بگڑی بنتی ہے، یہاں سے اولاد ملتی ہے، یہاں سے کاروبار ملتا ہے، یہاں سے عزت ملتی ہے، یہاں سے زندگی ملتی ہے۔ تو لا الہ کا جو تلوار ہے یہ ہر چیز کی نفی کرتی ہے، ہر شرک کا گلا کاٹتی ہے، ہر چیز کی نفی، ہر چیز کا، تمام چیزوں کی ایسی چیزوں کا گلا کما کر کے پھر اقرار کرنا ہے الا اللہ، پہلے نفی کر۔ ایسے نہیں ہے کہ تو نے نفی بھی نہیں کی اور اقرار بھی کر رہا۔ اللہ بھی مشکل کشا، کوئی اور بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، کوئی اور بھی حاجت روا، اللہ بھی فریاد رس، کوئی اور بھی فریاد رس، اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، کوئی اور بھی دیتا ہے، اللہ بھی خوشیاں دیتا ہے، کوئی اور بھی دیتا ہے۔ تو پھر کلمے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ اللہ کے سوا۔ تو ان کے پاس یہ کلمہ حقیقتاً صحیح معنوں میں سمجھایا گیا، انہیں بتلایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود مسجود ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عزتیں دینے والا، خوشیاں دینے والا، اللہ کے سوا روزیاں دینے والا، شفائیں دینے والا، دعائیں سننے والا، حالات جاننے والا، خبر رکھنے والا، پردوں کے پیچھے سے سننے جاننے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ اگر کوئی سب کچھ کرنے والا ہے تو اکیلا اللہ۔ وہ نہیں مانے، بار بار نہیں مانے، بار بار سمجھ کے بھی نہیں مانے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے یہ جو منکر توحید ہیں،
یہ جو منکر ختم نبوت ہے، یہ جو منکر رسالت ہے، یہ جو منکر قرآن ہے، منکر حدیث ہے، ان کے لیے برابر ہے، کیا برابر ہے؟ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ڈرائیں انہیں، سمجھائیں انہیں یا نہ ڈرائیں سمجھائیں انہیں، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ میرا پیغمبر میرا قانون ہے، جب بار بار حق آ جائے اور کوئی اس حق کو تسلیم نہ کرے، ڈنڈی مارے یا جیلی چوٹی عزت کی خاطر یا پیسوں نذرانوں کی خاطر، گدیاں بچانے کی خاطر، اپنے آپ کی فٹو بچانے کی خاطر بار بار ناشکری کرے اس دعوت حق کی، تو میں اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، میں اللہ مہر لگا دیتا ہوں ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں۔ دل ہے پر حق سمجھتا، کان ہے پر حق سن سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ کے حق پہچان سکتی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ ان کی موت یہ خود بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کی جب روح جسم سے نکلتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پہ ڈنڈے برسائیں گے، جہنم کی آگ پہ ماریں گے، مار مار کے ان کی روحیں جسموں سے نکلیں گی، اور ان کا ٹھکانہ سجین ہوگا، اللہ کی جیل ہوگی، اور پھر قیامت کے دن جہنم ان کا مرکز بنے گا، ان کی آرامگاہ جہنم ہوگی، وہاں ان کی خوراک کا تذکرہ بھی آپ نے حوالہ مسلح میں پڑھا ہے، ان کے ٹھکانے کا تذکرہ بھی آپ نے وہاں پر پڑھا ہے۔ تو یہ دو مطلق آیات جو ہیں، یہ دو خاص قسم کے کافروں کے لیے، عام کافر مراد نہیں۔ آپ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ قرآن کہتا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ایمان تو لا رہے ہیں کافر۔ قرآن کہتا ہے یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، انہیں ڈرانے کی یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اگر ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان تو لا رہے ہیں، بڑے بڑے کافر مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اس سوال کو جنم لینے سے پہلے ختم کر دیا کہ یہاں خاص قسم کے کافر مراد ایسے جن کے دلوں پر اللہ نے کیا لگا دی ہے، مہر جباری کے طرح، اب چاہ کر بھی یہ ایمان لا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے حق کی ناشکری کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اپنی رحمت کا سایہ ختم کر دیا۔ اب انہیں اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہدایت یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ ہدایت اللہ کے انعاموں میں سب سے بڑا انعام ہے جو ان کے نصیب میں اب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں